حضرین کرام، اگلے سوال پر چلیں گے اسی بحث میں، اسی موضوع میں۔ اگلا سوال جو ہے زیر خان صاحب آپ نے بات کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ دو معراج کا ذکر ملتا ہے، تو اگر ہم معین طور پر جب کتابوں میں دیکھتے ہیں، تفسیر میں، احادیث میں، تو ایک واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے واقعہ معراج کے طور پر، اور ایک واقعہ اسراء کے طور پر۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ واقعہ اسراء کی تفصیل بھی اگر آپ اس کی تاریخ کے لحاظ سے کہ کب ہوا اور اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان فرما دیا جائے۔ میں نے جیسے عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معراج کروائے گئے، ایک اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا کہ نبوت ملنے کے ساتھ ہی، اور معراج کا لفظ جب آئے گا تو وہ استعمال ہوتا ہے آسمانوں کی سیر، اور جس کا محترم کالوں صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح فرشتے آئے اور انہوں نے سینہ چیرا، اور اس میں تو یہ وہ پہلے معراج کا ذکر ہے جس میں پھر آسمانوں پر لے جایا گیا، اور دوسرے معراج کے متعلق میں نے عرض کی کہ وہ 5 نبوی کو یا اس سے پہلے ہوا۔ جہاں تک واقعہ اسراء کا تعلق ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے، اور قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعے کا ذکر کیا، اور شروع میں ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور یہ اسراء کا واقعہ یہ بھی جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ رات کے وقت یہ بھی ہوا، اور عالم کشف میں ہوا، اور کشفی نظارہ تھا، یہ روحانی سفر تھا جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کروایا گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے عرض کی کہ یہ وہ واقعہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں نازل ہوا، اور اس کے متعلق جو محقق رائے ہے، تحقیق شدہ جو امر ہے وہ یہ ہے کہ یہ 11 یا 12 نبوی میں ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عطا ہونے سے 11 یا 12 سال بعد، اور ہجرت مدینہ سے قریباً 6 مہینے یا 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا۔ دراصل اس میں عجیب بات ہے کہ جو معراج کے واقعات ملتے ہیں اور جو اسراء کے واقعات ملتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں، مثلاً جنت و دوزخ کے نظارے، اور اسی طرح انبیاء سے ملاقات، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کا نازل ہونا، اسی طرح سواری کا ذکر ہے کہ براق جو ایک خاص قسم کا سواری تھی، جو ایک روحانی سواری تھی جسے حضرت جبرائیل لے کے آئے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، اور ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے کے گئے روحانی طور پہ، اور ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس یروشلم کی سیر کروائی گئی۔ اور چونکہ یہ دونوں واقعات رات کے وقت ہوئے، اور رات کے سفر کے لیے اسراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بعض راویوں نے ان واقعات کی بنا پہ اس نام کی وجہ سے اس کو مکس کیا۔ تو یہ دراصل الگ واقعہ ہے جو اسراء کا واقعہ ہے، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی کہ اس میں بھی اختلافات ہیں، بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں یہ ہوا، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں ہوا، بعض نے اسے رجب میں کہا، بعض نے اسے شعبان میں کہا، اور جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ 17 ربیع الاول کو یہ اسراء کا واقعہ ہوا۔ اور اس میں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پر ظاہر فرمایا کہ اب یہاں سے آپ کی ہجرت ہے، ہجرت کی اس میں پیشگوئی کی گئی تھی۔ اور جہاں تک مسجد اقصیٰ کا تعلق ہے تو اگر ہم لفظ مسجد اقصیٰ کو دیکھیں تو یہ تو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت بادشاہت آپ کی حکومت وہاں تک پہنچی، اور وہ علاقہ یروشلم کا علاقہ حضرت عمر کے زیر تسلط آیا، آپ کی خلافت میں اسلامی زیر تسلط آیا، تو اس وقت وہ مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ ورنہ اس میں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خوشخبری دی گئی تھی کہ اب یہاں سے ایک ایسے علاقے کی طرف سفر اختیار کیا جائے گا، ہجرت ہوگی، جہاں پہ پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مسجد نبوی اور اس علاقے کو اتنی شہرت اور اتنی عزت اور اتنا وقار عطا کرے گا جو
یروشلم میں واقعہ جو بیت المقدس ہے اس سے بڑھ کر وہ عزت و وقار عطا ہوگا۔ ایک تو اس میں یہ تھی۔ دوسرا اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انبیاء کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، اور پھر انبیاء کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کروانا، نماز پڑھانا ان کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ اب عربوں سے نکل کر غیر قوموں میں بھی اسلام داخل ہوگا، اور پہلے انبیاء کی امتوں کے لوگ بھی اس عالمگیر جو دین ہے اس میں شامل ہوں گے۔ تو اور تیسری اس میں یہ تھی کہ اگر اس کو ظاہری طور پہ بھی لیا جائے، ظاہر سے مراد یہ ہے کہ بیت المقدس کو اگر ظاہری طور پہ لیا جائے کہ ہم بیت المقدس کو ہی لیں، تو اس میں یہ تھا اشارہ کہ آئندہ وقتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہت، آپ کی حکومت، اسلامی سلطنت کو بھی اس علاقے تک لے جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایسا ہوا۔ جہاں تک اس کی تفصیلات کا ذکر ہے کہ وہ احادیث میں بیان ہوئی، تو ایک بڑی زبردست حدیث جو ابن جریر نے جس کو روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک کی وہ روایت ہے، اس کو میں اس کا ترجمہ یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ اس سے واقعہ اسراء میں جو جو واقعات ہوئے وہ ساری تفصیل اس میں آ جاتی ہے۔ اس میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لائے تو اس نے اپنی دم ہلائی، یعنی اس براق نے یعنی کچھ انکار کیا، تو اسے جبریل نے کہا آرام سے کھڑا رہ اے براق، خدا کی قسم تجھ پر ایسا سوار کبھی نہیں بیٹھا۔ یعنی یہ چونکہ ایسا کشف اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی کو یہ کیفیت عطا نہیں کی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ کر روانہ ہوئے، تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا راستے کی ایک جانب کھڑی ہے، تو آپ نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا چلیے چلیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی موسیٰ کی طرح سوال کرنے سے منع کیا۔ یہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو وضاحت ہے وہ بھی فرما رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے پھر آپ چلے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے منشا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص راستے کی ایک جانب سے آپ کو بلا رہا ہے اور کہتا ہے ادھر آئیے اے محمد۔ اس پر جبریل نے پھر آپ کو بولنے سے منع کیا اور کہا اے محمد چلتے رہیے اور کچھ جواب نہ دیجیے۔ پھر آپ آگے چلے جتنا کہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ ملے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا اولو، السلام علیکم یا آخرو، السلام علیکم یا حاشرو۔ اس پر حضرت جبریل نے کہا اے محمد ان کو سلام کا جواب دے، تو آپ نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ کو ایسی ہی ایک اور جماعت ملی، اس نے بھی پہلی جماعت کے الفاظ میں آپ کو سلام کہا۔ پھر آپ آگے چلے یہاں تک کہ آپ بیت المقدس تک پہنچے، تو آپ کے سامنے حضرت جبریل نے 3 پیالے پیش کیے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ لے کر پی لیا تو آپ کو حضرت جبریل نے کہا آپ نے فطرت صحیحہ کو پا لیا۔ اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ بھی غرق ہوتے اور آپ کی امت بھی غرق ہوتی، اور اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ بھی گمراہ ہوتے اور آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی۔ پھر آپ کے سامنے آدم اور دیگر انبیاء لائے گئے، اور اس رات ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر آپ کو جبریل نے کہا، پھر حضرت جبریل نے وہ وضاحت کی جو نظارے تھے کہ جو بڑھیا آپ نے راستے کے ایک جانب دیکھی تھی وہ دنیا تھی، اور اس کی عمر سے اسی قدر باقی ہے جو کہ اس بڑھیا کی عمر سے باقی ہے، اور جو شخص راستے سے ہٹ کر آپ کو بلاتا تھا تا آپ اس کی طرف مائل ہوں وہ خدا کا دشمن ابلیس تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا وہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہم تھے، یعنی وہ انبیاء تھے جو وہاں پہ آپ کو سلامتی بھیج رہے تھے۔ تو یہ حدیث میں بڑی اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے، جو اس میں کہ واقعہ اسراء الگ ہے اور اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ چونکہ معراج اور اسراء کے واقعات میں بعض چیزیں قدرے مشترک ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے انہیں ایک سمجھ لیا، اس کو غلط ملت کرتے ہیں، چونکہ تفصیلات کسی قدر ملتی جلتی ہیں۔